عزیز دوستوں بزرگوں، آج کی شب کی نسبت سے آج کی رات کی نسبت ہم سارے کے سارے جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو، ہم سب کے پہنچنے کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم حضرات، شب برات جسے ہم سب جانتے ہیں، اس کے متعلق سنتے بھی ہیں کہ یہ براءت کی رات ہے، معافی کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس ملک کے اندر میں ماشاءاللہ بہترین زندگی اور خوشگوار زندگی نصیب فرمائی ہے۔ ان زندگی کے اندر میں اور اللہ سے نعمت پانے کے بعد میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ عائشہ نے دعا مانگتے ہوئے سنا، اور دعا کے اندر میں ہمارے نبی فرما رہے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ، جو بھی نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہیں ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی اکثر مرتبہ گناہوں سے اللہ پاک سے معافی مانگا کرتے تھے، اور لمبی لمبی رکعتوں کا پڑھنے کا ہمارے نبی کا معمول تھا۔ لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، اور کثرت سے آپ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا تو سارا گناہ معاف ہے، آپ کا تو گناہ ہے ہی نہیں، پھر بھی آپ اس طرح سے استغفار اور معافی کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، عائشہ، مجھے پتا ہے اللہ نے میرے پر بہت بڑے احسانات کیے ہیں، میرے سارے گناہ اللہ نے ختم کر دیے ہیں، اللہ پاک نے آئندہ بھی جو اگر کروں تو بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اب مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے، تو راستے کے اندر سے گزرتے گزرتے آسمانوں کے اندر سے اس کو آواز ملی، اور کیا آواز ملا کہ میں تمہاری عبادات سے بہت خوش ہوں، میں تمہارے اعمال سے بہت خوش ہوں، تم نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے کہ آج میں اعلان کرتا ہوں آسمان سے کہ آج کے بعد تم کوئی عبادت نہیں کرو، پھر بھی جنت دے دوں گا۔ تو اس شخص نے دل کے اندر سوچا اور آواز دی کہ مجھ سے پہلے انبیاء آ کر چلے گئے ہیں، ان پر نمازیں معاف نہیں ہوئی، مجھ پر نماز کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ تم شیطان ہو۔ آواز آئی کہ تم نے مجھے پہچان لیا، میں تمہیں گمراہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن تم نے مجھے پہچان لیا۔ میرے دوستو، شیطان ہر لائن سے بندے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے کہ ایمان کے آؤٹ آف ٹریک ہو جائے، یہ رائٹ ٹریک پہ نہیں مانگو رہو۔ ہم لوگ دیکھتا ہے کافی جنے اپن فالوورز مانگے، دیکھے کہ ہمیں کتنے جن ٹویٹر فالو کرے ہیں، کتنا ہمیں فیس بک پہ فالو کرے ہیں، کتنا ٹک ٹاک پہ فالو کرے ہیں، ہم لوگ دیکھتا فالوورز، اور اس پہ ہم لوگ خوش ہوتا ہے۔ شیطان کے بھی فالوورز رہی، خیال کر لینا۔ پر لائف میں دیکھو ہم کس کے فالوور ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہم تمام تک، میرے دوستو، دین حق بتا کر چلے گئے۔ نہ کوئی ان کی فوٹو کاپی، نہ ان کا کوئی ٹویٹر ہے، نہ ان کا کوئی فیس بک ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ان کے سچے عمل اور اخلاص کی بنیاد پر ہر شخص کے دل میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاص سب سے بڑی چیز یاد رکھنا میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر کے اندر میں 4 بڑی راتیں دی ہیں، 4 گریٹ نائٹس۔ اس میں سے ایک ہے شب برات، آج کی رات۔ دوسری رات شب قدر کی رات، جو رمضان کے مہینے میں ملتا ہے، آخری عشرے کے اندر میں۔ پھر 2 راتیں عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، دونوں عید کی راتیں، ایک شب قدر کی رات اور ایک شب برات کی رات۔
ان چاروں راتوں کے متعلق حدیثوں کے اندر میں فضیلت موجود ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اللہ پاک نے ہم سے ماشاءاللہ اس رات کی شروعات اس سال میں ہم تمام کو دیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، برات کے مطلب چھٹکارا، پھر کہہ دیتے ہیں شب برات، کافی برات میں جا کے ہم برات سب کا دیا ہے۔ براءت، براءت عربی کا لفظ ہے، براءت کے مطلب ہے چھٹکارا۔ برات کے مطلب ان برات میں لے کے جاؤ موٹر ووٹر، آج برات جا کام نہیں ہے، آج براءت ہے، اللہ تعالیٰ سے جہنم اور گناہ سے چھٹکارا کی رات۔ اس لیے آج تمام چیزوں سے دور ہو جائیں، دنیا کی تمام مشغلے، دنیا کی ساری چیزیں جس سے میرے دوستو ہماری آخرت خراب ہوتی ہو، ان تمام کو آج تھوڑی دیر کے لیے، ایک مومنٹ کے لیے الگ کرو، اور آج کی رات خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فارغ کرو۔ تھوڑا موقع لگا، جتنا موقع لگا اس میں اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا جائے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ جیسے مغرب کا وقت ہوتا ہے شب برات میں، جیسے مغرب کا وقت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر اپنا وجود عطا فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے جاب اور کام مانگنے والا۔ آج میں اللہ تعالیٰ دینے کے لیے آیا ہوں، جو آج مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اور یہ اعلان صرف تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ صبح صادق فجر سے پہلے تک اللہ پاک اعلان کرتے رہتے ہیں کہ جس کو چاہیے جو چاہیے آج کی رات اللہ تعالیٰ خود میں دینے کے لیے آیا ہوں، لہذا تم مجھ سے لے لو، جتنا چاہتے ہو میں تم کو عطا کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ آج کی رات نیکسٹ ایئر شب برات 15ویں تاریخ تک بجٹ کی نائٹ ہے۔ اس میں ساری باتیں طے ہو جاتی ہیں کہ نیکسٹ شب برات تک کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، کتنے لوگوں کو حج نصیب ہوگا، کتنے لوگوں کو رمضان نصیب ہوگا، کتنے لوگ بیمار ہو گئے، کتنا جن کی پروموشن ملی، کتنا جن کی ڈیموشن ملی، کون کون میرے دوستو اس سال جنت میں داخل ہوگا، یعنی ساری باتیں اللہ پاک آج کے اس رات میں طے فرماتے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہو چکی ہیں، لیکن ایک بجٹ نکال کے فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ آج اس سال کی ساری چیزیں موجود ہے، اس لیے اس رات کو عبادت دیا گیا کہ تم عبادات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج کی رات میں راضی کر لو۔ حدیث میں لکھا ہے مدینہ کے اندر میں کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف بکریاں پالا کرتے تھے، ان کا ہابی تھا کہ بکری پالو، اور تھوڑا بکری نہیں، 1-2 ہزار کی بات نہیں، اتنی بکریاں پالا کرتے تھے کہ اگر ان کے بکری پہاڑ پہ چلے جائے تو گھاس کوئی بھی نہ دکھے، اتنا زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلہ کا نام مینشن کیا اس حدیث میں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں، اس رات میں جہنم سے اتنے قیدی رہا کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو جہنم سے اللہ نکال دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، جتنا قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ ایک بکری پہ کتنا بال ہوگا، اور کئی لاکھوں کی تعداد میں وہ بکریاں پالتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں کئی لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، ان کے رونے دھونے پر، ان کے استغفار کرنے پر۔ صرف فری معافی نہیں مل جی کہ بیٹھے بیٹھے اللہ معاف کر دیں، ہر ایک چیز کے لیے پورا لائف میں محنت ہے۔ چھوٹا کام کرنے کے لیے بھی آپ کے ایفرٹ کرے پڑی، محنت کرے پڑی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی لینے کے لیے بھی اللہ کے سامنے کچھ نیکی رکھنا ہوگا کہ اللہ اس نیکی کو دیکھ کر مجھے معاف کر دو، میری صلاۃ التوبہ کو دیکھ کے یا اللہ مجھے معاف کر دو، میرے استغفار کو دیکھ کے یا اللہ تو مجھے معاف کر دو۔ تو کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے دوستو دکھانا ہوتا ہے، جسے دیکھ کے اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو قبیلہ بنی کلب اتنا زیادہ بکریاں پالتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا
کہ آج کی رات میں اتنے ڈھیر سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے رہا فرمائیں گے، گناہوں کو معاف فرمائیں گے، جنت کے فیصلے فرمائیں گے. لہذا اس رات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکی دکھانے والا عمل میرے دوستو بہت ضروری ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان بھی کراتے ہیں کہ آج جو دعائیں کیا جائے گا قبول کیا جائے گا. اس بنا پر اس رات کے متعلق میرے دوستو جو حدیثیں لکھی گئی ہیں، اس رات کی فضیلت ڈھیر حدیثوں میں موجود ہے. اتنا ڈھیر حدیث موجود ہے، لیکن کوئی فکس عبادت آج کے رات میں نہیں ہے. فکس عبادت کوئی جگہ حدیث میں نہیں ہے کہ تم یہ رات میں یہ چیز کرنا، کوئی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن فضیلت ہے کہ ہاں اس رات کے اندر معافی ہوتی ہے، اللہ مغفرت کرتے ہیں. تو اس رات کو اوپن کیا گیا ہے کہ آپ جو عبادات آپ کو اچھے لگے، شاید کوئی کہ اچھا لگے قرآن تلاوت کرو تو آپ تلاوت کر لو. آج کل کوئی جن کے اچھا لگے تہجد میں اٹھ کے اللہ سے معافی مانگو، آپ آرام کر کے تہجد میں اٹھ جائیں. اس لیے اسے اوپن کیا ہوا ہے. جو چیز آپ کو کرنے میں اچھا لگتا ہو اور آپ کے دل اس میں لگے ہیں، چاہے 2 رکعت نماز پڑھنے میں آپ کا دل خوش ہوتا ہو، 2 ہی رکعت نماز آپ پڑھ لیں، لیکن دل سے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. کوئی فکس عبادت نہیں ہے کہ ہم 100 رکعت آج رات میں دم پڑے گا. مولوی صاحب بتائی سے آج دم صلاۃ التسبیح پڑھے کہ پڑھی، کوئی کام نہیں پڑھی. آپ کے دل سے جو اچھا لگتا ہے وہ کرو. جو چیز آپ کے اچھا لگے دل میں کہ ہم چلو یاسین پڑھے گا آج، چلو انشاءاللہ ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے گا. لیکن میں ہمیشہ یہی سے لوگوں سے کہتا ہوں کہ 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے ضرور مانگو، پڑھو، اسے معافی مانگو اللہ پاک سے گناہ کی. تو دوستوں ہم سب گنہگار ہیں، کبھی دیکھ کے، کبھی بول کے، کبھی چل کے. تو دوستوں اس رات میں اللہ کی طرف سے اوپن ہے کہ ہم معاف کریں مانگتا ہے، آپ ہم سے معافی لے لو. لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے رات میں معافی نہیں ہوئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اتنی بڑی تعداد میں قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے حساب سے لوگوں کو اللہ معاف کرتے ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں. اللہ معاف کرنے کے لیے پہلے آسمان پر صبح صادق تک ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ محروم ہیں، انفارچونیٹ ہے. لوگ کہ اللہ پاک یہ رات میں بھی معاف نہیں کرے، شب قدر میں بھی اللہ لوگ کے معاف نہیں کرے، عید کے دونوں راتوں میں بھی اللہ لوگ کے معاف نہیں کرے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ شرک. اللہ سارے گناہوں کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن شرک اللہ برداشت نہیں کرتے. اور یاد رکھو شرک کے ڈھیر قسم ہیں، ڈھیر ٹائپس آف شرک ہے. ایک تو کھلا شرک، اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایڈ کرنا، جیسے عیسائی کرتے ہیں، جیسے یہودی کرتے ہیں، اور غیر مسلمان کرتے ہیں، بت بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں. ان تمام چیزوں سے شریعت نے، اسلام نے اپنے آپ کو بالکل الگ کیا ہوا ہے. کوئی آدمی اگر ان چیزوں کے ساتھ گزر جائے تو ان کی کبھی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ میرے دوستوں کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ وہ شرک کرتے کرتے گزر گئے. کچھ شرک ایسا ہے جو اللہ کے صفات کے ساتھ شرک ہے، اللہ کے کوالٹی کے ساتھ شرک ہے. صفات جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حاضر ناظر، اللہ ایک وقت میں سب جگہ ہے. یہ صرف اللہ کے اندر کوالٹی، کسی انسان میں نہیں ہے. کچھ لوگوں کے اندر میں یہ خیال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ ہے. کچھ لوگوں کا یہ سوچ ہے. اور دوستو بزرگوں، ہمارے نبی انسان تھے، نبی تھے، اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا، لیکن ہمارے اللہ کی کوالٹی اس میں نہیں ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ سب جگہ ہے، وہ حاضر ناظر نہیں ہے. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی عالم الغیب ہیں، غیب کی باتوں کو جانتے ہیں. عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، غیب کی بات صرف اللہ کو معلوم ہے. ہمارے نبی کو
अनदेखी बातों का तज़किरा और मालूमात वही से होता था, वो अपने से कुछ नहीं जानता रहा, क्योंकि खुद उन्होंने फरमाया है, अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने खुद फरमाया, इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, जो रसूलुल्लाह बोल रहे हैं वो हम सब उसके बताता है, तभी वो बोल रहे हैं। तो आलिमुल गैब, क्वालिटी में भी शिरक कर देना, सिफात में शिरक कर देना। कुछ लोग औलिया अल्लाह ताला को माशाल्लाह दर्जा देते हैं, इस्लाम पूरा मौका देता है कि जो नेक लोग हैं उनको अदब और तहजीब दिया जाए, लेकिन इतना ज्यादा मोहब्बत हो गया है कि कब्र के पास जाकर मन्नत मांगना ये शिरक है, कब्रों पर चादर चढ़ाना ये शिरक है। जितना हमें आपकी चादर मिले है, आप वो पैसे से कोई गरीब के खाना खवा दो, आपके ढेर सवाब मिलेगी, वहां रख देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये शिरक कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अल्लाह ताला के सिफात के साथ शिरक करे लगा है। कब्र परस्ती है, कब्र पर जाना है, जिसे हमने पिछले हफ्ता बतलाया था कि कभी कभार कब्रस्तान पे जाओ तो आज के रोज अगरबत्ती उस पर खोज देवे, कब्र के ऊपर अगरबत्ती लगाए से कोई डिफरेंस नहीं करी कब्र पर। जितनी हदीसों को देखो वो सिर्फ हमारे नेकी के मोहताज है। आप सूरह इखलास पढ़ दिया, सूरह फातिहा पढ़ दिया, उससे उनको फायदा होगा, वो अगरबत्ती लगाए से कुछ नहीं उसकी होगी। तो ये चीजें शिरक की तरफ इंसान को खींच कर ले जाती है। तो शिरक अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ नहीं करेंगे जब तक के बंदा इससे माफी अल्लाह पाक से दिल से ना मांग ले। अगर उस पर उसका इंतकाल हो जाता है मेरे दोस्तों, वो जहन्नम से बाहर कभी नहीं निकलेगा। तो शिरक से अपने आप की परहेज करे। और एक और शिरक हम लोगों के फिजी में बहुत आम है, ओझा के पास जाओ, हम काम से के बना दिला, इतना चढ़ाएगा उतना चढ़ाया, खस्सी पकड़ा दिया, पूरा नौना के पूरा थाल डाल दिया, बोले पूरा देख आया, बोले हमारा काम बने, ये जो वो काम बने ये शिरक है, तुम्हारा काम कोई नहीं बना पाई। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, अल्लाह के सिवा कोई किसी का काम नहीं बना सकता। यही हम लोग आए कि थोड़ा से धक्का खाया जाता है। ईमान जब वीक रही तभी हाल हुई। ईमान जब दोस्तों कमजोर होगा आदमी ही ये गिर जी कि ये आदमी काम बना देवे है। एक अल्लाह वाले का एक आदमी का इंतकाल हुआ, 80 ईयर्स का आदमी था। तो जब उसको कब्र में रखा गया, उनसे पूछा गया कि बताओ तुम क्या लेकर आए हो। सवाल हम पूछता है, अभी बताता है आपसे। जब कब्र में उसको रखा गया तो उससे पूछा गया तुम क्या लेकर आए। अभी हम लोग के इंतकाल हुई, गुजर गया आज। अपने आप से पूछो, जब फरिश्ता लोग पूछे कौन चीज लेकर आया, अपने आप से ठंडा से सोचो हम कौन चीज ले जाता आज तक, हमारे कौन चीज दिखाए के है। आज हम इतना उम्र हो गए हैं, 50 साल की हो गया है, 35 की हो गया है, 20 की हो गया है, 45, 50, 70 पकड़ लिया है। हमसे फरिश्ता लोग जब पूछी कौन चीज लेके, हम कौन चीज दिखाए, कौन ऐसा काम हम करा जो सकते दिखाई दे कि हम इतना काम करा है, देख लो इस पर कुछ सके मिल जाए। अभी आप सोचेगा बैठ के हम कौन चीज कर रहे हैं। और अल्लाह की कसम हम सब आपसे बताता है कि एक रात की इबादत इनफ नहीं है। गारंटी मैं बता रहा हूं आपसे कि एक रात की इबादत नॉट इनफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम चाहते हो क़यामत में हम तुम्हें हेल्प करी, हम तुम्हें मदद करी, ये तो ये रात खाली बोनस है, ये खाली हेल्प करे के लिए अल्लाह पाक देवे है। वरना बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों की जिंदगी भर की नॉर्मल इबादत जस्ती देखे कि कितना नॉर्मल टाइप पे तुम करता है। वरना फिर ये ट्रेंड बन जाएगी, एक के रात करो बाकी साल सुतो, एक के रात कुरान पढ़ लो बाकी साल करबे नहीं करो। ये दोस्तों ट्रेंड बन जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि ढेर नौजवान बैठी नहीं यहाँ पे, रॉन्ग मैसेज लेके नहीं जाना है। कभी मस्जिद से कभी रॉन्ग मैसेज लेके जाकर बन नहीं पाएगा। ये सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम मस्जिद में रखा जाता है कि बेनिफिट्स जानो और इसके रिलेटिव में वो जानो कि ये के रात में रुका नहीं रह जाओ। अच्छा रात में फिर मिलियो, फिर शब कदर में मिलियो, बस 4 रात वो भी सब बताए ये रात में मिलियो, बाकी रात कहाँ गिरा। ये तो ट्रेनिंग करने के लिए है, ये तो अपने आप को तैयार करने के लिए है, बाकी और दिनों के लिए, बाकी और रातों के लिए अपने आप को तैयार करना है।
تو اس سے پوچھا گیا کیا لے کر آئے؟ جگہ کہ 80 ایئرس ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے، ہم توحید لے کے آیا ہے۔ دوستو آواز آئی، ایک رات کو تمہارے پیٹ میں درد ہوا تھا، تم نے کیا کہا کہ ہم دودھ پیا رہا، دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوئی ہے۔ اس وقت تمہاری توحید کہاں گئی تھی؟ بیماری کا مالک میں، شفا کا مالک میں، دودھ بھی پہ کہاں آئے گئے؟ ایک الفاظ پہ کہ پیٹ کا درد اس لیے ہوا کہ ہم دودھ پی لے رہا تھے۔ دودھ مخلوق ہے، پیٹ بھی مخلوق ہے، میرے دوستو مالک تو خالق ہے۔ تو میرے دوستو یہاں تھوڑا سے ہم لوگ کے یقین میں گڑبڑی آ جائے۔ ہاں ذریعہ اللہ مینس لگا ہوئے ہے، لیکن خالق، مالک، شافی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اپنے آپ کو میرے دوستو شرک سے دور رکھنا۔ یہ جو ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر کہتے ہیں کچھ کری سے وہاں پر کوئی جنا ہم پر کوئی کچھ کر دی سے، دوستو یہ خیالات شیطان کی طرف سے ہے۔ میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں لوگوں سے، وظیفہ کے پابند بنو۔ وظیفہ ہمارے نبی نے خود بتلایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تینوں کل 3 دفعہ پڑھ لو، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ 3 دفعہ تینوں کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو، سب چیز سے آپ محفوظ۔ مغرب کے بعد پھر پڑھ لو، فجر تک آپ کے جسم، آپ کی ساری چیزیں محفوظ۔ تو نبی کی میرے دوستوں باتوں پہ عمل کرے، ورنہ اگر دوستوں ان چیزوں پر کمزور رہیں گے، پھر یہاں وہاں ادھر ادھر پیسے دوستوں بہت اٹھائیں گے، کوئی کام نہیں بنی۔ تو پہلا چیز شرک، اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ ایک آسان سی حدیث ہے، لاسٹ عمل جب رات کو آدمی بستر پر جائے تو سورہ کافرون 1 دفعہ پڑھ لو۔ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ اکثر مسلمان نہیں جانتے، بڑی طرح بھجولی ہے، لیکن نوانا گانا پورا ہمیں یاد ہے، کھوج کھوج کے نکالے گا ہم لوگ فون میں سے، اور اس کے لیرکس کھوجے گا ہم لوگ۔ ابھی تو پتا نہیں کون چلا ہے، ہاتھ ہلا کے خوب دے بھی دیکھتا پورا۔ کوئی نیا گانا ہو ہم لوگ منتر سیکھے، لیکن جس سورہ سے اللہ پاک شرک کے گناہ معاف کرتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ کوئی ایکٹا کے گانا، کوئی گانا گانے والے کا گانا، کوئی گانے والے کا سٹیپ آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، بلکہ ان فیکٹ یہ سب ٹائم ویسٹنگ ہے۔ خیال کر لینا، یہ سب ویسٹ آف ٹائم ہے۔ انہیں نام دیا ہوا انٹرٹینمنٹ۔ آپ اچھا سے دھیان سے دیکھنا، جون جون چیز کے آپ انٹرٹینمنٹ بولتا ہے وہ سب گناہ ہے۔ اچھا سوچ کے دیکھو، شادی میں چلا جائے بولے میوزک کو چلا انٹرٹینمنٹ ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ لاسٹ میں بولے میوزک لگاؤ، سب جو مانگے اور ناچو، بولے میں نکام گیا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، زندگی میں سے نکام کبھی نہیں گیا۔ جوان چھوڑا بڈھن ناچے وہاں، اللہ اکبر، پکڑ پکڑ کے ناچے۔ اور اتنا زیادہ دوستو غم ہوا کہ ان مواقع کے اندر میں ملبی لوگوں کے کوئی قیمت نہیں رہے۔ قسم خدا کے آپ سے بتاتا ہوں، ایسا جہاں پر ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہاں پر علماء کے کوئی قیمت نہیں رہے۔ پھر ہم کہاں پر رقم سے کریں؟ پھر بیان کے جب لڑائی ہوئے ہیں، کون ملبی اچھا دیکھے بولے وہی چلو، بولے پیسہ تمہارے نہیں کرنا، یہ تو لوٹی ہے۔ پھر آپ کے جہاں تھا بولا پیسہ کو نہیں کرنا، بنڈل کھلی کری آپ کے کائے۔ کچھ ڈے 1 سے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ڈے 1 سے۔ میرے دوستو کوئی بھی عالم کبھی کسی کو غلط ایڈوائس نہیں دے گا، یاد رکھنا۔ ہم لوگ ایک عالم صاحب بڑی اچھی بات کہی، شادی میں سے 3 ڈوٹ نکال کے شادی کر دو۔ شادی میں شین ہے، شین الف دالیا شادی، بولے شین میں سے 3 ڈوٹ نکالو شادی بن جائے گی، سمپل سے نکاح کرو۔ ہم لوگ کو بتاتا ہے، ہمارے مذہبی مسلم نے بتایا ہے، ہم لوگ کے وینسڈے پروگرام ہوئے، کوئی مانگے سمپل سے شادی کرے، وینسڈے مسجد میں آ جاؤ،
सवादी रेवे है, कोई खर्चा 1 सेंट आपके नहीं लगी। एवरी वीक हमारे मस्जिद में दावत रेवे है, वही दावत में आपकी शादी कर देगा, जाओ जाकर वलीमा कर लेना। इतना सिंपल मेरे दोस्तों हमारा दीन है। लेकिन ना, हम तो लोगों लग शादी करेगा। अभी तो एक डिफरेंट ट्रेंड चला है, उससे अच्छा से मांगो हमारे यहाँ शादी हो। अच्छा मतलब धूम धड़ाका मांगे जस्ती रहे। तो ये सारी चीजें मेरे दोस्तों गुनाह की चीजें, जिससे हम लोग एंटरटेनमेंट का नाम दिया है, वो सब गुनाह है। तो शिर्क से बचने के लिए सूरा काफिरून की तिलावत सोने से पहले कर लिया करो। अगर नहीं जानता है तो दोस्तों सर के पास लिख के लगा लो, ये फोन में देख के पढ़ के एवरी नाइट सोता करो। सूरा एक के दफा पढ़े के बाद है। अगर दिन भर में कोई भी शिर्क वाला बात अगर हम करा होएगा या शिर्क वाला बात सुना होएगा, उस रात में आपकी इस तिलावत की बरकत से सारी शिरकिया वाली बात अल्लाह खत्म कर देंगे और आपका नाम मुवाहिद तौहीद वालों के साथ में मेंशन कर देंगे। मतलब ये है कि उस रात में अगर आपका इंतकाल हो जाए, आपको मेरे दोस्तों शिर्क से कोई वास्ता नहीं है, आप तौहीद वाले होकर गुजरे हैं। सिर्फ एक दफा सूरा काफिरून दोस्तों पढ़ने की देर है। दूसरा वो शख्स जिसकी मेरे दोस्तों इस रात में, आज की रात में मगफरत नहीं होती, वो शख्स है जो सिला रहमी को तोड़ने वाला हो, जो रिलेशनशिप ब्रेक कर देवे है, नाता तोड़े हैं, जिसे कहते हैं क़ता तअल्लुक़ी। इसका मेंशन अलग से कुरान में भी है, इसका मेंशन बुखारी शरीफ में मेरे दोस्तों अलग से मेंशन किया गया है। ये क़ता रहमी करने वाला, रिलेशनशिप तोड़ने वाला, फैमिली के साथ में, भाई के साथ में, यार दोस्तों के साथ में, बहुत जल्दी बोले आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। जो आदमी मेरे दोस्तों ये लफ्ज़ कहता है, उसने दोस्तों बहुत बड़ा गुनाह किया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब कल पुल सिरात से गुजरने का वक्त होगा, 500 साल चढ़ाई, 500 साल स्ट्रेट है, फिर 500 साल रोल है, 1500 साल की मसाफत है पुल सिरात से गुजर के जन्नत में पहुंचना। ये लास्ट रहेगा, फिर नीचे सब दोज़ख ही दोज़ख है। पुल ऊपर से, इसे पुल सिरात, पुल ऊपर से सीधा जाओ, फिर नीचे। हदीस में लिखा है कुछ लोग इस पर बिजली की रफ्तार से क्रॉस होंगे। सुभान अल्लाह। 2-3 दफा काफी 2-3 रोज को बिजली चमका है, तो जब वो बिजली देखो तो सोचो कितना तेजी से आज चला गए, इतना फास्ट एक आदमी कहीं गोल रखी उधर पहुंच गए। अल्लाह हम सबको उसमें से बना दे। कुछ ऐसे होंगे जो हवा की रफ्तार से पुल सिरात क्रॉस करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो घोड़े की रफ्तार से पुल सिरात क्रॉस करेंगे, कुछ लोग चिड़ियों की रफ्तार से पुल सिरात क्रॉस करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो चलने की आदमियों की रफ्तार, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बच्चे की क्राउलिंग है उस तरह से धीरे धीरे मेरे दोस्तों जाएंगे। सारा मबनी और बेस्ड है आदमी की इबादत और अमाल की बुनियाद पर। कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे पुल सिरात के पास पहुंचेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ रहम को रखा होगा, माँ के शिकम जिसे रहम कहते हैं, सिला रहमी, वो बात करेगी, ऐ अल्लाह तबारक व तआला ये वो शख्स है जिसने रिश्ते नाते को बड़ा कम दर्जा दिया, जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा ख़त्म कर दिया, उसने सुलूक का नाम ही नहीं है, सिला रहमी ख़त्म कर दिया। जिस तरह या अल्लाह इसने मुझे दुनिया के अंदर तोड़ा है, या अल्लाह आज तू इसे भी ख़त्म कर दे। इसका दोस्तों एक ही कदम रखेगा वो नीचे गिर जाएगा जहन्नम में। तो जो लोग सिला रहमी तोड़ते हैं मेरे दोस्तों, आज की रात लंबा लंबा खूब दुआ मांगेगा, लेकिन हम माफी मांग के नहीं आए हैं। याद रखो ये 2 हफ्ता पहले जो हम लोग के मौका मिले हैं, ये सब हम लोग के जो गड़बड़ी है ये सब राइट करे उस दिन है। पीछे से हम करते भी आया है, सब धीरे धीरे करते करते कट डाउन कर दो कि रमजान में जब हम लोग आए फ्रेश और न्यू है के जाओ, तब दोस्तों इबादत में दिल लगी, वरना दोस्तों गुनाह संगे लेके जाएगा, दिल नहीं लगी। तो दूसरा वो आदमी जो क़ता रहमी करने वाला, जो रिलेशनशिप तोड़े है। तीसरा वो आदमी जो तकब्बुर की बुनियाद पर पैजामा लंबा रखता हो। कंडीशन उसमें है, पैजामा जो लटका है नीचे एंकल से नीचे, तकब्बुर की बिना पर, वरना दोस्तों उसे ऊपर रखा जाता है। अगर तहबंद पैजामा टखना से नीचे रखता है, ये एक किब्र की साइन है, किब्र की अलामत है, इसे दोस्तों ऊपर रखा जाए।
کبر دل کے اندر، دل اگر صاف ہے میرا دوست الحمدللہ، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ہے یہ کبر کے ایک سائن ہے، اسے دوستوں ٹھیک کر لیا جائے۔ چوتھی بات فرمائی، اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں کینہ ہو، کینہ، نفرت، اسے ہیٹڈ کہہ سکتے ہیں، وہ دل کے اندر میں وہ چیز رہے ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کچھ بیماری دکھائے نہیں ہے بٹ وہ بھیتر انسان کے اندر پلتے رہے ہیں۔ ایک ہے بیماری جیلسی، حسد جسے بولا جائے، جرم، وہ اندر اندر میں انسان کے ختم کر دے۔ اس کو کوئی کہ بڑھتا ہو نہیں سکے دیکھے، کوئی کہ اچھا کام کرتے نہیں سکے دیکھے، اچھا گاڑی لے لیا نہیں سکے دیکھے، وہ دل کے اندر میں اس کو کھاتا رہتا ہے، اسے حسد کہتے ہیں، جلن۔ ایک ہے ہیٹرٹ، کینہ، دل کے اندر میں کینہ رکھتا ہے۔ کینہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اسے کوئی موقع لگے گا وہ چھوڑی نہیں۔ جس لیے ہم نے حدیث پڑھا، کبھی کبھار کوئی کے سنگ پرینک کرا ہے، اب جوک کرا ہے، وہ دل میں رکھ لیس، اب وہ موقع کھوجے، اسے کہتے ہیں کینہ۔ پھر جب وہ آپ سے بدلہ لئی تو تھوڑا گمبھیر ہوئی، اس اللہ تعالیٰ کے نبی نے ڈیون سے کہا یہ چیز نہیں کرو، ان چیزوں سے محفوظ رہو، اپنے آپ کو دور رکھو، پرینک، جوک، اس سے دوستوں دور ہی رہیں۔ تو دل میں جس کا کینہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کینے والے کی دوستوں مغفرت نہیں کرتے ہیں جب تک کہ اللہ سے دوستوں معافی نہ مانگ لیا جائے۔ پانچویں بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے جس کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹھیک معاملہ نہیں ہے، ابا اماں کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں ہے، اچھا برتاؤ نہیں، میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ان کی بھی آج کے رات میں میرے دوستوں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ میرے دوستوں چاہے کیسے بھی ہو، لوگ اماں ابا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوئے ہے، لیکن کبھی کبھار ہم لوگ جانتا ہے کہ چلو ابا روم پہ رہا، دو چار بات ہمیں بول دی، ہم چیز اٹھایا گھر سے رہ گیا، تو کوئی بات نہیں، آپ گھر سے باہر آ گئے، اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن بیٹے ہونے کے حساب سے ہم اپن فادر کے، اپن مادہ کے نہیں سکتا چھوڑے۔ ان کے ساتھ کنیکشن رکھو، ان کے ساتھ تعلقات رکھو، ان کے ساتھ معاملات رکھو، ان سے میرے دوستوں ملے جلنے کے بارے میں حدیث میں ہے، بڑی فضیلت میرے دوستوں آئی ہوئی ہے۔ ان لوگ کے دوستوں ہم نہیں سکتا چھوڑے، یہ ہمارے ماں باپ ہے، ہمارے والدین ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، یہ لوگ کے کارن سے ہم دنیا میں، ورنہ دوستوں ہم دنیا میں آ بھی نہیں کرتا۔ تو ماں باپ کے نافرمان کی بھی اس رات میں اللہ پاک معاف نہیں کرتے۔ ایسا نہ جب آئے تو سب کو فورگیونیس لا ٹیکس بھیجے، فلاں اس کے لگے بھیجے، ہمیں معاف کر دینا، لیکن ان لوگ کے پاس ہم لوگ نہیں بھیجے گا جس سے ہم بات نہیں کرتا ہے، اس کے پاس ٹیکس نہیں جا رہا، تو جس سے تو سب کچھ اچھا ہے اس کے لگے بھیج کے کون فائدہ؟ ان کے پاس بھیجو جس سے بات چیت نہیں ہوئے ہے، جس سے ہم بات اور کلام نہیں کر رہے ہیں، ان لوگ سے معافی مانگو، اپنے آپ کو تو چھوٹا بنا لو۔ معافی کے ساتھ میرے دوستوں جو باقی آگے 15 دن باقی ہے، 14 دن باقی ہے، اس پہ سارا معاملہ صحیح کر کے دوستوں اچھی طریقے سے رمضان شروع کرو۔ اور آخری بات جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، شراب پینے والے لوگ، مطلب جو نشہ کرے ہیں۔ نشہ ڈھیر چیزوں کا ہوتا ہے، ایک تو شراب، ڈائریکٹلی ہمارے نبی نے فرمایا کہ شراب بالکل حرام ہے، قرآن کے اندر میں حرمت اس کی موجود ہے کہ شراب پینا بالکل حرام ہے۔ اور شراب کے حرمت کا، حرام کا مقصد کیا ہے اور حرام کیوں قرار دیا گیا؟ حدیث میں لکھا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ساری برائی کا جڑ شراب ہے۔ شراب کا مطلب جو نشہ کر دے، جو بندے کو نشہ دے دے۔ اب اس کے بارے میں فرمایا کہ نشہ ایک آدمی چلتے جائے، وہ جانتے نہیں کون رستہ چلے، گوڑ ادھر جائے، کبھی گوڑ ادھر جائے، کبھی سائڈ پہ، کبھی دیوار پکڑ لے، اب وہ نشے میں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اسے نشہ کہتے ہیں۔ آدمی نشہ میں جا چکا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو علت ہے کہ آدمی شراب پی لینے کی وجہ سے انٹاکسیکیٹڈ ہو جاتا ہے، وہ نشہ میں چلا گیا، اب اس کے دماغ میں کمزوری آ جاتی ہے، سب کچھ تھوڑا سے آؤٹ ہو جائے، کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس چیز کے پینے سے، زیادہ پینے سے آپ کو نشہ ہوتا ہے، اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔
یہ حدیث کی بات آپ سے بتا رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث ہے، جو چیز زیادہ پینے سے آپ کو نشہ دیتی ہو اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ اب اس کی علت میں ڈرگز ہے، گانجا ہے، یہ سب اس میں آوے ہیں، کیونکہ جنہیں بول دے بولے گانجا وانجا کہیں بولے حدیث میں نہیں ہے، ڈرگز نہیں ہے، کہاں حدیث میں بولے ہے؟ حدیث میں خالی شراب ہے، خالی بیا کے بارے میں بتائی سے، یہ ساری چیزیں پتی تھی نہیں ہے بولے اس میں، یہاں گرو لگ جو گنت ملو بہت سونگے لگے، کہیں جو بنجی لے بیٹھ جاوے بولے یہی سے بھی طرح کام بنا لی، ڈھیر چیزیں اس میں میرے دوستوں علت میں آتی ہے۔ جو چیز آپ کو نشہ دے، ہمارے نبی نے فوراً منع فرمایا یہ کنزیوم نہیں کرنا، اس چیز کو استعمال نہیں کرنا۔ میرے دوستوں میں پھر آج کہتا ہوں اس میں سے نمونہ بھی ہے، کافی جی نے بات نہیں مانی، بٹ میں بتا رہا ہوں آپ سے نمونہ میں نشہ ہے، فیجی کے پیچھے جانے کی بات، ویڈیو جو ناوے ہے ملک لوگوں کی ہمیں بتایا جائے گا کہ ملک بھی کچھ نہیں اس میں، ہم لوگ فیجی کے آدمی ہیں، ہمیں پتا ہے اس میں نشہ ہے۔ تو نبی کی اس حدیث کو آپ دیکھ لو، جو چیز زیادہ پیو نشہ ہو جائے اس کے تھوڑا پینا بھی حرام ہے، یہ ڈائریکٹ نبی کے الفاظ میں آپ سے بتا رہا ہوں، اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے، اس سے دوستو دور ہو جائے، پرہیز کر دے۔ اور دوسری بات ہمارے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ہم بولتا ہے کہ قرآن میں حدیث میں گانجا نہیں ہے، ہم بولتا ہے قرآن حدیث میں نونا بھی نہیں ہے، ہم بولتا ہے قرآن اور حدیث کے اندر میں گلو سنفنگ نہیں ہے، بنجن نہیں، یہ سب نہیں ہے، لیکن اس آیت کو آپ سنو، اللہ پاک بتائے اس قرآن میں جن چیزوں کو نبی نے تم کو تک پہنچایا ہے، جن بات نبی تمہیں بتائی سے اور جن باتوں سے نبی نے تم کو روکا ہے، وما اتاکم الرسول فخذوه، جن باتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے تم کو بتایا وہ لے لینا، اس پہ انکار نہیں کرنا، اور جن چیزوں کا اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے وہ چیز سے رک جانا۔ اللہ نے یہ قرآن کی آیت بتائی ہے، ہم ہو نہیں سکتا بولے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، یہ آیت میں سب چیز آ جائے گی، یاد رکھنا۔ قرآن اور حدیث کے سامنے جو فل سٹاپ ہے وہاں کوما لگا کے ایڈ کرے کوشش نہیں کرنا، ایمان چلا جائے، ایمان سلب ہو جائے گا۔ قرآن حدیث کی بات جہاں آتی ہو فل سٹاپ یاد رکھنا، وہاں ہم تعویل نہیں سکتا کرے، ہم نہیں سکتا اس میں ایڈیشنل کچھ اور جوڑ دے، یا ہم ایمان ایسے رہو، ایمان چلا جائے۔ تو دوستو اگر ہم غلط ہے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، انشاءاللہ اپنے آپ کو درست کریں دوستو، اچھا مسلمان بنا، ایک اچھا انسان میرے دوستو بننے کی مکمل کوشش کرے، تبھی اللہ پاک کی رات ہم ان کے دیوے عبادت کرے کے موقع دے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے عبادات کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے۔ تو ماشاءاللہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، جو عبادات آپ کر سکے، جو استغفار آپ کرنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے، کھلا ہے، عام ہے، جو کچھ بھی آپ کرنا چاہیں ماشاءاللہ کر سکتے ہیں، کوئی فکس عبادت آج کے رات میں نہیں ہے۔ دوسری بات، قبرستان وزٹ، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان وزٹ پورا لائف میں ایک دفعہ کری، تیسرا شعبان میں، اونلی ون ٹائم۔ تو اس کے اپن لیے شعبان میں کمپلسری نہیں کرنا، اگر سکتا جائے چل دینا، منتا جائے تو چل دینا، لیکن اسے کمپلسری نہیں کرنا کہ آج کے ردم جائے پڑی ہوں گے تو اس سے برات نہیں ہو پائی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے نبی کی حدیث بتا رہا ہوں کہ لائف میں رسول اللہ کے لیے ایک دفعہ کری سے اگر آپ ایک دفعہ شعبان میں چلا گیا ہے اس کے بعد نہیں گیا، گناہ نہیں ملی۔ اب ہر بار گیا ماشاءاللہ شعبان کے مہینے کے سوچ کے اب جا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک دم معین کر دینا کہ آج ایک دم مانگو جاؤ، یہ کمپلسری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی جانا چاہتا ہے مرحومین کے لیے دعا کرے، آپ جا کر دعا کر کے آ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز، کل کا روزہ، جو حضرات روزہ رکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ آپ رکھ سکتے ہیں کل کے روزے کو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا حدیث کے اندر میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس مہینے میں میری اعمال کو آسمانوں تک اٹھایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے اعمال کی طرف دیکھیں گے جب فیصلے کی باری آئے گی، بیکاز نیکسٹ ایئر شب برات تک اللہ پاک لسٹ اور ساری چیزوں کو تیار کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک میرے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ میری طرف کو دیکھیں گے اور مجھے دیکھیں گے کہ یہ بندہ روزے دار ہے،
تو اللہ تعالیٰ کو شاید ان پہ ترس آ جائے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہمارے نبی نے روزہ رکھنے کے لیے بتلایا ہے. جو رکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے کل ہماری مسجد میں افطاری کا انتظام رہے گا الحمدللہ. جو حضرات روزے دار ہوں گے آپ ہماری مسجد میں کل آ سکتے ہیں. آپ کے لیے افطاری کا انتظام ہے, آپ افطاری کریں. اور وینسڈیز کو ہماری مسجد میں حدیث کا درس ہوتا ہے, حدیث نبی کی زندگی کے متعلق حدیثوں کا مذاکرہ ہوتا ہے. ویسے بھی کل ماشاءاللہ ہماری مسجد میں حدیث درس ہے. کھانے پینے کا بھی انتظام کل رہے گا, تو آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. روزہ رکھ کے ہماری مسجد میں آپ ٹھہر جائیں گے 10 15 20 منٹ تک ماشاءاللہ کچھ نصیحت کی باتیں حدیثیں پڑھی جائیں گی. اس کے بعد عشاء سے پہلے سب کے لیے کھانا کھا کر بندوبست کیا گیا. عشاء کے بعد آپ گھر جا سکتے ہیں. تو یہ ترتیب ہے انشاءاللہ آج اور کل کا. یاد رکھیں ماشاءاللہ یہ مبارک رات ہے, اس کی فضیلت بہت بھاری ہے. اس میں ہم نیکیاں کریں, گناہ سے پرہیز کریں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سوچتا ہے کہ ہم عبادت نہیں کریں, منگتا نہیں کرے گا تو رک جانا. جیسے جماعت سے عشاء مغرب کی نماز پڑھا ہے, جماعت سے عشاء کی نماز پڑھ لینا. دوسری نماز جماعت سے آپ کی مل جائے. پھر آپ صبح کو اٹھ کے اگر عبادت نہیں منتا کرے سیدھے گھر چل دینا. تسبیح ذکر کرتے کرتے سو جانا. کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا. آج بیٹھ کے کام نہیں کرنا. آج عبادت کی رات ہے, کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کی برکت سے, آپ کی اخلاص کی برکت سے نہ جانے کتنے اور لوگوں کے گناہ اللہ معاف کر دے. یا رات کے سو جانا, جلدی جا کے صبح جلدی اٹھ جانا, تہجد کی نماز پڑھ کے اور صحیح میں سحری کر لینا. اور دن کے دوستوں عبادت کر کے شام کو انشاءاللہ ہماری مسجد میں آپ آ سکتے ہیں. تو دوستوں یہی مختصر سی بات ہے, صرف سمجھانے کے طور پہ دوستوں آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے. ہم دوستوں اپنے روح کو صحیح کریں انشاءاللہ, اپنا دھیان اور فوکس اللہ کی رضامندی کا میرے دوست بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اللہ ہم تمام کی حاضری کو آنے کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. انشاءاللہ ایک نظم ہے ہمارے ساتھ, ہمارے عبید الرحمن انشاءاللہ بھی ایک نظم ہمارے سامنے پیش کریں گے, جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت دھیان سے ان کے الفاظ کو سنیں. میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ پیش ہوگا, اللہ ہمارے سامنے ہوں گے, ہم اللہ کے سامنے ہوں گے. حدیث میں لکھا ہے بالکل آمنے سامنے اللہ سے بات ہوگی, کوئی ٹرانسلیٹر نہیں رہی. اللہ کی بات سن کے بتائیے اللہ کی بات بولی سے تمہارا بات سن کے اللہ سے ٹرانسلیٹ کریے, ایسے نہیں. فیس ٹو فیس, 1 to 1 اللہ سے بات ہوگی. بتا دوستوں اس حال میں کیا حال ہوئی. آدمی میرے دوستوں بات نہیں کر پائے گا, کیا بولیں گے, کیا اللہ کو دکھائیں گے. تو وہ ایک ماشاءاللہ ہمارے سامنے ایک نظم کے طور پہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے, پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی, گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر, نہ کیوں مجھ سے شرم آئی. بھلا تب کیا کہوں گا میں, بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں, تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں. یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ. میں بھولا ہوں کہ ایک دن رات سب کچھ ختم کر دے گی. میں خوش فہمی میں جیتا ہوں, وہ سب کچھ ختم کر دے گی. وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی. مجھے جانا پڑے گا اب, کوئی
کیا کیا تم نے، کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا، پڑھی جاتی تھی رب کی آیت پر ایک نہ سنتا۔ یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ، میں یوم حشر کی باتیں زیادہ ہلکی سمجھتا تھا، میں قبر اور موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا۔ میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے، تیری بخشش تیری رحمت یہی بس ایک سہارا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا غفار